ہمیں سپرمین بیٹمین نہیں چاہیے, ہمیں ایسی کہانیاں چاہیے اور ایسے رول ماڈلس چاہیے جو ہمارے بچے دیکھیں اور ان کو دین کی سمجھ میں. اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن نہیں ہے, اسلام پوری دنیا کے لیے ہے اور اینڈ آف ٹائم کے لیے. آرٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل اپنے مزے کے لیے کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. میرے پاس تو ریزن تھی, میں نے دین کے لیے کچھ کرنا تھا, وہ ایک بہت بڑا مقصد تھا. آرٹسٹ اف یو گونا ٹیک سچ اے بگ اسٹیپ, آپ اتنی محنت کر رہے ہو, آپ اتنے رسکس لے رہے ہو, آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو, تو کسی مقصد کے لیے تو ہونا چاہیے نا. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سیٹسفائنگ یور وانٹ ٹو ڈو آرٹ, اباؤٹ یور پیشن. کوئی مقصد ایسا ڈھونڈیں جو اللہ کو خوش کرے. ڈو ناٹ پروموٹ اینی تھنگس ان اسپیچ, ان ڈرائنگس اور ایکشنز اور میڈیا جو اسلام کے خلاف بات کرے, کیونکہ اینٹی اسلامک تھنگس ہوتی ہیں. کچھ لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں, کچھ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں اینٹی اسلام پروپیگنڈا کے لیے. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. الحمدللہ ہم مس حالہ لقمان کے ساتھ ہیں. ہم نے ایک ایپیسوڈ ان کے ساتھ کی ہے آرٹ کے حوالے سے, اسلامک ریسٹرکشنز کے حوالے سے. ہمارے بچوں کے لیے جو اس فیلڈ کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی انفارمیشن, گائیڈ لائن انشاءاللہ وہ ہم دے رہے ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اور بہت ساری اچھی اور انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو بتائیں گے, اور بہت ساری انشاءاللہ سولوشنز اینڈ گائیڈ لائنز بھی ہم یہاں پر آج ڈسکس کریں گے. السلام علیکم سلام. جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر آپ ہمارے ساتھ آئیں. اٹس ریئلی وی آر ویری تھینکفل اینڈ وی آر ویری گریٹفل فار یو. ہم آج مس حالہ کے ساتھ جو پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی سب سے پہلے شروع میں ہی ہم لوگ انشاءاللہ ان کا کچھ کام آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. وہ اس لیے ہم دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے تھوڑی ایک گائیڈ لائن ہو جائے, تھوڑی سی ایک ہمیں کچھ پتہ چلے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں تو ہم کیا کیا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہوں. جی مثالہ کچھ چیزیں ہمیں دکھائیے اور ہم تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کیجیے. ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی گائیڈ لائن ہو جائے گی. کیسے آپ نے اس کو بنایا, کس طرح آپ نے اس کو کچھ ایکسپلین کیا. انشاءاللہ وہ سب آپ کا کوئی کام دیکھیں گے. اس وقت کسی چیزوں کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کچھ آرٹ کا کام اپنا شیئر کرنا چاہوں گی میں. جی جی بالکل. تو اور جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کس طرح سے جو باؤنڈریز کراس نہ کرنے کے ساتھ ہم آرٹ کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اٹس اے ویری واسٹ میڈیم. جی جی بہت مزہ آتا ہے اس کام میں, اور اس میں کوئی ایسی ریسٹرکشنز فیل نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ. جب اپنا آپ میں ذہن بنا رہے نا کہ ہم نے بس یہ کام نہیں کرنا, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی کام میں بھی انشاءاللہ. صحیح. تو اب یہ ایک میرا کورس ورک ہے بیسکلی, اور میں نے اس کو بیس کیا تھا. یہ ہے 5 بورڈ سے مشتمل. وہ A0 سائز کے بورڈز ہیں. A0 سائز بیسکلی چارٹ پیپر کا سب سے بڑا سائز ہوتا ہے. اوکے. تو اس پہ ایک ایک بورڈ اتنا سائز کا ہے, اور یہ 5 بورڈز ہیں. اور یہ کیس اسٹڈی تھی جو ہے نا سورہ حدید کی آیت نمبر 20. اچھا. جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلموا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کافی لمبی آیت ہے, اور اس وجہ سے 5 بورڈس کی ضرورت تھی. بیسکلی یہ آیت بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے زینت بنا دیا گیا, اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے, اور جس طرح سے انسان اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے اور بالکل بھول جاتا ہے اپنے اصل مقصد کو. تو اس میں سارے وہ اسٹیجز بتائی گئی ہیں کہ پہلے یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ میں پھنساتی ہے اور پھر خوبصورت لگتی ہے, اور پھر ہم آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں بارش کی, اور جو ہے نا کس طرح سے وہ زرخیز کرتی ہے زمین کو, اور انسان خوش ہوتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے, پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے. بالکل. تو اس پہ ساری جو ہے نا کیس اسٹڈی ہے, اور اس پہ جو ہے نا آف کورس کیونکہ ہم نے انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں کری ہے جس کو اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اس میں بالکل کوئی شکلیں وغیرہ نہیں بنی ہوئی. تو اور آپ نے ماشاءاللہ اس آیت کو اپنے اس میں الیبریٹ کر دیا ہے. جو اس آیت میں الفاظ بتائے گئے ہیں, آپ نے ان چیزوں کو ان اپنے اسکیچز میں الیبریٹ کیا ہوا ہے. جی, کلرز کے ساتھ, اسکیچز کے ساتھ, فارمز کے ساتھ. بالکل. مطلب آپ کر سکتے ہیں, آپ ڈیفینیٹلی فارمز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کلرز لائنز کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, ہم نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ہمارا جو آئیڈیاز, کریٹیوٹی ہے, ہم اس کو کیسے انٹو پریکٹس لا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے. ابھی آپ ماشاءاللہ آپ جو اسکیچز یہ دکھا رہی ہیں کہ ان کے اندر ہر وہ چیز مطلب بتائی گئی ہے, صرف وہی بات کہ چھوٹا سا پارٹ نہیں ہے, اس کے علاوہ شکلیں نہیں ہیں. ہاں جی بالکل, اس میں آپ لکھائی بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں ہر جیسے
فار ایگزامپل جو ہے لاعب ملہون جو ہے کھیل تماشا، ہوں اس کے لیے دکھایا ہوا ہے یہ جو شطرنج ہوتی ہے، بالکل اس کے ہم نے کارڈس دکھا دیے ایک جگہ پہ، صحیح ایک جگہ ہم نے جو ہے نا الکوہل کو دکھا دیا، اس کو ہاں بڑے ہاں اس طرح، اور جو ہے نا کچھ برانڈس جیسے ہوں ڈزنی ہے اور اس طرح کے برانڈ جو ہمیں ان چیزوں پہ اکساتے ہیں اور اس کو ہوں چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو ڈال دیا، کہیں چیس کے بالکل پیسز کا وہ حوالہ دے دیا، ہوں کہیں جو ہے نا اسپوکس کو خوبصورت بنانے کے لیے دکھا دیا، درمیان میں 2-3 میگزین کے کٹ آؤٹ ڈال دیے جس میں ہوں آنکھ کی کور تھیں ساری، تو صحیح مطلب اس سے پورا میسج جا رہا ہے، اور جو صحیح ساتھ لکھائی لکھی ہوئی اور کوٹس آ رہے ہیں، تو ہوں الحمد للہ مطلب جہاں تک مجھے انداز ہے اور جن لوگوں کو میں نے دکھایا ہے ایوری بڈی انڈرسٹوڈ، اس میں کوئی ایکسپریشن کی کمی نہیں ہے، تو یہ پوری آیت اس پہ ہے، اور یہ بیسکلی ایک آیت کی السٹریشن ہے، تو صحیح الحمد للہ ویری پراؤڈ آف دس ورک، مجھے بڑی ماشاء پسند ہے. اللہ نہیں ہاں جی، ڈیفینیٹلی، اور یہ دس از اے ماسٹر پیس میں کہوں گی کہ، اور آپ کی ماشاء اللہ اپروچ اس کو آئی ریئلی ایڈمائر اٹ کہ آپ نے جزاک کتنی اللہ. زبردست ایک اپروچ کے ساتھ اس آیت کو کیسے الیبوریٹ کر دیا ہے، اور مطلب اف آئی جسٹ سے آئی ایم اسٹونشڈ کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آتی، اور یہ آ سکتی ہے اور آنی چاہیے ہماری جنریشنس کی جو اس کام کو لے رہے ہیں اور ہر چیز ایکسپریس کر رہی ہیں آپ ماشاء اللہ اس کے اندر. جزاک اللہ. اچھا، اس کے علاوہ میرا ایک اور تھیسس تھا، اور جس کا ٹائٹل تھا وونڈز آف دی امہ، مطلب امت کے زخم، اور اس میں جو ہے نا میں نے ڈسکس کیا تھا بیسکلی کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں اپنی امت کو کٹتے مرتے دیکھ رہے ہیں، تکلیفوں اپنے میں دیکھتے مسلمانوں کو ہوئے کیا خون بہتا جا رہا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں، افغانستان ہو جائے، سیریا ہو جائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے، بالکل. تو اب فلسطین کو ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ بالکل ہمارے کیا حالات ہیں اور ہم کس طرح ایک بالکل بے بالکل بس قوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل، بالکل. اور اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی سب کچھ ہو، مطلب اویئرنیس بھی ضروری ہوتی ہے سولوشن سے پہلے. صحیح. تو اس کے لیے تو پھر میں نے بنایا کہ میں نے پوری ایک سیریز شروع کی جس میں نے اسکیچز بنائے، جس میں وہ لبنان کو دکھایا ہوا ایک جگہ پہ، اور پیچھے سائڈ، اور یہ میں نے ایک کام کیا تھا، میں نے نا ان جگہوں کی اصل تصویریں لی تھیں اچھا. اور ان کو میں نے کریٹ کیا تھا، مطلب جیسے ٹوٹی پوٹی بلڈنگس ہیں نا، اور اس کے سامنے چلو اپنی طرف سے ایک بندہ کھڑا کر دیا یا اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دی، لیکن پکچرز وہی تھیں جو میں نے اصل جگہوں سے لی تھیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح لبنان کی ایک جگہ تھی جہاں پہ سب کچھ تباہ ہوا تھا، تو اس کے آگے میں ایک بندہ دکھایا جس کا شکل مسخ ہے بالکل، مجھے شکل نظر نہیں آئی، اس نے ہاتھ میں اخبار پکڑا ہوا ہے، اور پیچھے ڈیڈ باڈیز گری ہوئی ہیں اور ہر جگہ گاڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے کر کے. اسی طرح برما میں جو ہے نا، برما کی ایکچوئل جو مساجد جب انہوں نے جلائی تھیں تو اس کی باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی تھیں، مسجدیں گری ہوئی تھیں، گھر گرے ہوئے تھے ایک دوسرے پہ، اور اس طرح کی ڈیڈ باڈی سے درمیان پھر گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہوئی تھیں، وہ پورا ایک جو ہے نا سلسلہ. پھر میں نے وہ اس کو نا ایک ہیومن باڈی کے اندر سے دکھایا ہے. بیسکلی میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ جو ہیومن باڈی ہے نا، یہ امت ہے، جیسے انسان اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ ایک جسم کی مانند ہے، تو اگر ایک حصہ جل رہا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہے، تو میں نے اس کو ایمبوڈی کر کے دکھایا تھا. اور جو ہے نا یہ جو فگر ہے یہ بیسکلی میں نے لیا تھا، ایک پاکستانی ایکٹریس تھی، اس کا میں نے ہلکا سا وہ دے دیا اور دکھانے کے لیے کہ ہم تو مزے میں ہیں، ہم تو ہماری ایکٹنگ شیکٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے تو مزے ختم نہیں ہو رہے، لیکن ہمارے اندر سے جسم کا کیا حال ہے وہی ہے کہ زخموں سے بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح پیلسٹائن کا بھی یہ دکھایا ہوا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے کفایہ لے کے، اور اس کے اندر سے ساری نا وہ ملبہ اور وہ گرد و غبار نکل رہی ہے، مطلب اس کے اندر سے جسم کے اندر. تو یہ اسی طرح پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کے پہ بہت جو ہے نا برا وقت آیا تھا، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے اچھے نہیں اعمال ہیں، لیکن ہم نے بھی سفر کیا ہے کافی اس ان وارس کے اندر. تو اس کو دکھایا تھا کہ جس طرح سے ہماری ہیریٹیج کو باقاعدہ جلایا گیا، پھر دوبارہ اس کو جو ہے نا کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح سے. اور جو ہے اس طرح افغانستان کو بھی دکھایا ہے کہ اسی طرح ایک بندہ اس کے اندر سے سب کچھ جو ہے نا وہ افغانستان ہے، اور وہ سر پھٹا ہوا ہے اور دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ہاتھ میں جو ہے نا مساجد کے ٹکڑے پکڑے ہوئے ہیں. بالکل. تو بس وہ اس میں دکھا دیا سارا. دیکھیے یہ ایک اپروچ، اور آپ ماشاء اللہ میں یہ کہتی ہوں اس کا کام، دس از ریئلی امیزنگ. اس کے علاوہ ماشاء اللہ آپ نے ڈیجیٹلی بھی کافی کام کیے ہوئے ہیں. جی ڈیجیٹل بھی کیے ہوئے ہیں. ڈیجیٹل کے لیے میں نے 2-3 پلیٹفارمس میں کام کیا ہوا ہے، کچھ 1-2 کمپنیز میں بھی کام کیا ہوا ہے، جہاں پہ وہ میرے سے بنواتے تھے کامکس. بیسکلی میں کامک آرٹسٹ ہوں، میرا ہاتھ نا ڈرائنگ میں بہت اچھا چلتا ہے، پینٹنگ اتنی اچھی ہو یا نہ ہو میری آرٹ، تو ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل آرٹ کے اندر نا پھر وہ بیسکلی آپ سے کامکس بنواتے ہیں جس میں فگرز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، پورا ایک سین دکھا رہے ہوتے ہو. تو پھر ان سے جا کے میں نے یہی کہا تھا کہ ایک شرط یہ ہے کہ میں شکلیں وغیرہ نہیں بناؤں گی. تو الحمد للہ پھر وہ مان گئے ماشاء اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کوئی اگر یہ کہے کہ اگر میں شکلیں نہیں بناؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، مجھے کام کیسے ملے گا، میں جاب کیسے کروں گی. آپ ایک ایگزامپل ہیں کہ آپ نے نہیں بنائی اور آپ نے کام کیا بھی، اور آپ نے ڈرا بھی کیا، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک اس کو پرسیو بھی کیا اپنی فیلڈ کو لے کے. کچھ ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. جی الحمد للہ. وہ یہ ہے کہ بلکہ میرے سامنے بھی اللہ نے بڑی ایگزامپلز رکھی، اللہ سکھاتے ہیں اپنے بندوں کو. ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے میں جب یونیورسٹی میں تھی، میں اسی کشمکش کا بہت زیادہ شکار تھی، بڑی میں پریشان تھی.
تو ایک لڑکی تھی یونیورسٹی میں, میری ٹیچر نے مجھے خود بتایا, کہتی وہ آئی ہے ان کے پاس, اور پہلے دن انہوں نے کہا کہ سر آپ نے جو کرنا کر لیں, میں شکلیں نہیں بناؤں گی. اور انہوں نے کہا ہم آپ کو 0 دے دیں گے, کہ آپ دے دیجیے, میں نہیں بناؤں گی. اللہ اکبر. اور جسے اسے نہیں بنائی اور وہ پاس ہو کے نکلی ادھر سے. مطلب اور انہوں نے ہمیں خود ہی بات بتائی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لے پھر اس کو کون کیا کہہ سکتا ہے. بالکل توکل ہے نا, جی آپ نے اللہ پہ توکل کیا, آپ نے اس سے ہاں آپ نے ورلڈلی میجرز پہ نہیں کیا, جی تو آپ کو پتہ ہے اللہ نکالے گا کوئی رستہ جی. پھر. نہیں بلکہ اس لڑکی کی کہانی سن کے مجھے اتنا آپ کو حوصلہ ملا انسپریشن, ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ. الحمد للہ پھر میں نے بھی وہی کیا. میں نے کہا وہ کیسے تھی تو میں کیوں نہیں کہہ سکتی. بالکل, اور آپ کر سکتی ہیں تو آگے سے جی ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ. جی, دکھائیے تو اور کچھ ان کے بارے میں بتائیے. اس میں یہ تھا کہ ہم نے نا جو رولز ہیں عورتوں کے جو رولز ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اور بڑے بابرکت اور بڑے جو ہے نا با کردار اور باوقار ہوتے ہیں. جیسے ایک بیٹی ہوتی ہے, ایک ماں ہوتی ہے, اور ایک بیوی ہوتی ہے, یا ایک بہن ہوتی ہے. بالکل. تو کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ فیمنزم کا رجحان ہوا ہوا ہے ویسٹ کی طرف سے, تو میں نے اس کو منطق کے طریقے سے بنانے کے لیے دکھایا. جیسے ویڈیو گیم کیریکٹرز ہوتے ہیں نا, اس طرح سے ان کو روپ دیا. جیسے ایک کیریکٹرز ہیں, ایک بیٹی کا کردار, ایک ماں کا کردار, اور ایک بہن کا, اور ایک بیوی کا. تو ان کو اس طرح سے میں نے دکھایا. اور آپ نے ماشاءاللہ ان کو جی کتنا خوبصورت دکھایا, ٹوٹلی کورڈ, جی, اور آنکھوں کے بغیر پردے بالکل میں. پردے جی میں, اور وہ جی کتنی دکھنے پہ بھی ماڈرن لگ رہی ہیں. اب جی یہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈیجیٹلی میں کام بھی کر رہی ہے, جی اور وہ آج کل جو وقت ہے اس کو بھی مطلب ہم پیچھے نہیں ہٹے. جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بیکورڈ ہیں, یا ہمیں کوئی بیکورڈ سمجھے, یا ہمیں سمجھے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا ہمیں کچھ آتا نہیں ہے. جی لائک وی آر ود دا پیس, ایگزیکٹلی تو ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. زبردست ماشاء اللہ. جی, تو یہ ساری وہی اسی کے ہاں ہاں, کیریکٹرس کے ڈفرنٹ پروفائلز بنائی ہوئی ہیں. صحیح, جی بالکل بہت دکھانے کے اچھی لیے اس ایک, کو. بالکل ہمارے ہاں لیے جی بڑی زبردست ایگزامپلس ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ویڈیو گیم کے لیے کچھ آپ نے لینڈسکیپ جی ٹائپ جی کا کچھ بتا رہی تھیں آپ. ہاں جی, ایک نا جیسے ویڈیو گیمس, کیونکہ آج کل جو اسپیشلی ٹین ایجرس میں, لڑکوں میں جی دیکھا جی, بہت زیادہ رجحان ہے ویڈیو گیمس کھیلنے کا. ہاں ہاں, بلکہ میں تو ایسے کچھ لڑکوں سے ملی ہوں, میرے کزنس وغیرہ بھی ہیں جو جی کہتے جی, ہیں ہم خود اپنی ویڈیو گیم بنائیں گے. ہاں تو ہاں, کہتا کوڈنگ سکھائی جاتی ہے آج جی کل جی, کالجز وغیرہ میں, تو بالکل. پوری وہ سیکھتے ہیں کس طرح سے ہمیں لینڈسکیپ بنانا ہے, کس طرح ہمیں ویڈیو گیم ڈیزائن کرنی ہے, گرافک ڈیزائننگ وغیرہ میں. تو میں نے اس کے لیے پاکستان کا ایک میپ تیار کیا تھا اچھا, 3D میں. ہاں تو اس ہاں, میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا جتنے بھی علماء ہیں, جہاں تک میں نے سنا ہے ان کو, تو وہ جو فگر ہے انسانی 2D کی کسی حد تک پھر بھی اجازت دے دیتے ہیں, لیکن وہ 3D کے بارے میں بہت سخت منع کرتے ہیں کہ آپ نے 3D میں نہیں بنانا, کیونکہ وہ بالکل انسان کی جو نا وہ امیٹیشن ہے. کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی تخلیق کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اور اس سے اللہ کہیں گے نا کہ اس میں جان ڈالو. ہاں اور جی 3D کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کو ہم تھوڑا کلیئر بھی کر لیتے ہیں کہ 3D میں بے شک ہم شکل نہ بنائیں, چہرہ نہ بنائیں, پھر بھی ہم اس کو 3D میں نہیں لے کر آ نہیں لے کے سکتے. آ سکتے. ورنہ ہاں 2D جی تک سمپل تک یہ اجازت ہے کہ اگر آپ نے ہائڈ کر دیا ہے تو آپ وہاں تک بنا سکتے ہیں. شکل ہائڈ کر دیں, اس ہاں کا جی, سر ہائڈ کر دیں, تو ہاں وہ آپ جی, بنا سکتے ہیں. 2 ڈائمینشنل ہاں اتنا اثر جی, لگتا نہیں ہے. اتنا ڈائمینشنز ہاں اتنے جی کلیئر نہیں ہوتے, جی بالکل. لیکن 3D میں چونکہ بہت کلیئر ہو جاتے ہیں, اس لیے اس سے ہاں منع کیا بلکہ گیا آپ نے ہے. دیکھا ہوگا وہ جو بہت ڈیٹیل پورٹریٹس ہوتے ہیں نا, مطلب جس میں بہت ڈیٹیل ہوتی ہے, تو وہ تو بالکل اثر لگتے ہیں, لگتا ہے کہ ابھی اسے مڑ کے دیکھنا ہے آپ کو, تو وہ تو ڈیفینیٹلی منع ہے پھر. لیکن آف کورس لینڈسکیپ پہ تو الحمد للہ کوئی اس طرح کی اللہ نے وہ نہیں لگائی, لمیٹیشن نہیں لگائی نا لینڈسکیپ میں. جو بھی چیز جاندار نہیں ہے نا اس کے بارے میں نہیں اس لگائی. کے بارے میں نہیں تو ہے. پھر یہ میپ میں نے 3D میں بنایا, اینڈ آئی ایم کوائٹ پراؤڈ آف اٹ. الحمد للہ اچھا بنا ہے, بہت اچھا ہے. اللہ کا شکر ہے, دکھانے کے لیے کہ ڈفرینٹ پروونسز میں پنجاب کے بھی کے میں کس طرح کے وہ ہیں, اور اگر آپ اس کے اوپر گیم بنانی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس پورے پلیٹ فارم کو. صحیح, یہ بہت ہی زبردست ماشاء اللہ. حالانکہ بہت اچھا لگا, اور یہ ہم ڈیفینیٹلی ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے ایک انسپریشن ہے, اور انشاءاللہ وہ اس کو دیکھیں گے اور آپ سے بہت زیادہ انسپریشن لیں گے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم آج کی اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹاپ کی تھی. حالا ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مسلم کمیونٹی ہے, کیا یہ کوئی ایسے پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کرنے سے بالکل فیل ہو چکی ہے کہ جس میں حلال کریٹیوٹی دکھائی جائے؟ ہم مسلم کمیونٹی اوور آل بات کر رہے ہیں, انکلوڈنگ آور کنٹری اینڈ اوور آل دا ورلڈ. کیا کوئی پلیٹ فارم ملتے ہیں جس میں حلال کریٹیوٹی کا بچوں کو طریقہ سکھایا جائے, بتایا جائے, یا بالکل نہیں ہے؟ ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں, اب تو ویسے ملتے ہیں الحمد للہ, لیکن ابھی بھی بہت کم ہے. مطلب مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ہم سپر مین بیٹ مین دیکھتے تھے نا, اور ہمارے وہ بچپن کے ہیروز تھے, اور ڈزنی کارٹونس جیسے یہ لائن کنگ ہے, اسنو وائٹ ہے, سنڈریلا, الادین, ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں. تو اس ٹائم تو ٹھیک ہے, مطلب ہماری وجوہات بھی تھیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے تھے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ویسٹ نے اپنا بہت انفلوئنس کر دیا ہم پہ. لیکن ابھی بھی وقت ہے,
انشاءاللہ کوئی مطلب اللہ کے نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے اور ہیں بھی. بلکہ میں پچھلے دنوں میں دیکھی تھی کچھ پلیٹ فارمس تھے انڈونیشیا میں بہت کام ہو رہا ہے اس معاملے میں ماشاء اللہ. جو ہے نا وہ 3D کارٹونس بناتے ہیں لیکن وہ کارٹون جیسے ہوتے ہیں ان کے گلے نہیں ہوتے ان کی آنکھیں جو ہے نا مسخ ہوتی ہیں ہوتی ویسے 3D ہیں وہ اب اللہ عالم ان کے پر کیا رولنگ ہے. کچھ 2D اینیمیشنز بھی بہت اچھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. ملیشیا میں بہت کام ہو رہا ہے اس پہ. اسی طرح جو ہے نا بچوں کے چھوٹے چھوٹے کارٹونس جو ہے نا اب تو بہت اچھے والے آ رہے ہیں مزے والے کے آ رہے ہیں تو اب تو کام ہو رہا ہے اس پہ لیکن ابھی بھی وہ کمپیئر ٹو دا ویسٹ بہت کم ہے جتنا انفلوئنس ان کا ہم پہ ہے نا. تو اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ ہونا چاہیے تو سرٹنلی میں سمجھتی ہونا چاہیے کیونکہ کیا کہتے ہیں اس کو اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن نہیں ہے. اسلام پوری دنیا کے لیے ہے اور اینڈ آف ٹائم کے لیے. مطلب لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بیکورڈ ہیں مسلمان جو ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اسٹون ایج میں رہتے ہیں ہم تو پروگریسو ماڈرن ہیں وہ یہ کہتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے اسلام ہر ایک اس کے ساتھ چلتا ہے. تو جو ہے نا اور اگر ہم دیکھیں جہاں تک مطلب میری ریسرچ میں بتاتی ہے کہ جو انبیاء آئے تھے علیہم السلام جس دور میں آئے تھے ان کی دور کی جو سب سے پاپولر اس ٹائم چیز تھی نا اس کے حوالے سے اللہ نے ان کو معجزات دکھائے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ جادو میں بہت مگن تھی ان کے ہاں جادو بڑا سمجھا جاتا تھا تو اللہ نے ان کو عصا دیا جو اللہ کے حکم سے وہ ایسی ایسی چیزیں کرتا تھا جو لوگوں کو لگتا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ تشریف لے کے آئے تو اس ٹائم عربوں کے اندر جو ایلیکوینس ہے عربی زبان کی اور پوئٹری فصاحت بہت بڑا یہ وہ رکھتی تھی. تو اللہ کے رسول کو قرآن دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کا ٹکر جس نے مقابلہ کیا اس کے ساتھ تو اس چیز کے ساتھ جو سب سے پاپولر تھی. تو ہمارے زمانے میں کون سی یہ چیز ہے جو سب سے پاپولر ہے اس ٹائم تو ہمیں اسی چیز کو چیلنج کرنا چاہیے. ہاں حلال رہ کے کرنا چاہیے لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کو پتہ ہے بڑی طریقے ہیں کرنے کے تو ہمیں ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. اس طرح کے پلیٹ فارمز بنانے چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہمارا کام ہمارے ملک میں کوئی پلیٹ فارم نظر آتا ہے آپ کو ایسا؟ فی الحال نہیں. اب ویسے تو پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. کراچی میں ایک میں نے سنا تھا ایک اسٹوڈیو ہے جس نے پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فلم بنائی ہے. اچھا. تو جو ہے نا اس کے علاوہ اب ہو رہا ہے کام لیکن وہی بات ہے کہ ابھی اس کے اندر اسلامی عنصر نہیں آیا نا. اب وہ کلچرلی اس کو لے کے چل رہے ہیں. کام تو ہو رہا ہے لیکن کلچر کے بیس پہ ہو رہا ہے اور وہ انہی طریقوں سے ہو رہا ہے. جی. اور اسلام میں ہمارا اکثر سوال ہے کہ کیا ہم اسلامک ویلیوز کو رکھ کے کہیں بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بہت کم کام بہت کم ہے اور ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. اور مزے کی بات ہے کہ گورنمنٹ فنڈیڈ نہیں ہوتا اس طرح کام. یہ سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک یہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں آئے گا اور اس کی باقاعدہ اویئرنیس نہیں ہوگی آئی ڈونٹ تھنک یہ آرام سے ہوگا. اب آپ سے اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گی حالانکہ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ایسی ضرورت ہے اوور آل پوری دنیا کے اندر کہ آج ہم لوگ اپنا ری ڈیفائن کریں آرٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایک پروموٹ بھی کیا جائے اور ری ڈیفائن کر کے اس کو ایک اصل شیپ دکھائی جائے دنیا کے آگے. کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے طریقے ہو سکتے ہیں اور کس طرح یہ بہتر ہے ہمارے لیے؟ آئی تھنک ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ جیسے مجھے خود کہہ رہی ہیں کہ اتنے زیادہ مسلم آرٹسٹ ہیں جو اس ٹائم بہت جو ہے نا فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. دیکھیں آپ بچوں کو نہیں دیں گے سسٹم نہیں دیں گے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا چلنا. وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے سسٹم خود بناتے ہیں. اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ آئی تھنک ڈیفینیٹلی اسلامک اسکولس ہیں انسٹیٹیوشنس کو اسلامک آرٹ کے اوپر باقاعدہ کام کرنا چاہیے. اسلامک میڈیا پہ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مطلب کافی دیر تک ہم لوگ سائیکالوجی کی بات سنتے تھے نا. تو سائیکالوجی ہمارے پاس ویسٹرن سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ فیبریکیٹڈ ہے. مطلب جس چیز کے اندر کاؤنسلنگ کے اندر دین کا عنصر نہیں ہے تو وہ کاؤنسلنگ کہاں کی. وہ بس فیکٹس اینڈ فگرس پہ بیسڈ ہے. لیکن تھوڑی دیر پہلے کچھ یونیورسٹیز نے اسلامک سائیکالوجی کا کانسیپٹ نکالا ہے اور وہ پڑھاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ وہ ایکچوئل جو ویسٹرن سائیکالوجی سے کافی ڈفرینٹ ہے. صحیح. تو لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ اور میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں جیسے سائیکیٹری میں اور سائیکالوجی میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں لیکن وہ سارا دین کے احکامات کے پھر دم درود وغیرہ کے ساتھ اور باقاعدہ سائیکالوجی کو سمجھ کے جیسے اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اس کو سمجھ کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو آرٹ کے لیے بھی تو ایسا پلیٹ فارم نکل سکتا ہے نا کہ جہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشنز جو باقاعدہ اسلامک آرٹ کے ہوں جس پہ پتہ ہو کہ لمیٹیشنز ہوں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا یہ کرنا ہے اور اس چیز کو پروموٹ کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم بچوں سے کہ اپنے پیشنس کو دبائیں. بالکل. تو ہمیں چاہیے ہم اس کو ایک اچھی طریقے سے نکلوائیں کیونکہ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹی تھی نا اور میری چچی تھیں اللہ ان کو بہت اجر دے اس بات کا. کچھ چیز آپ کے بعد میں نا ذہن میں رہ جاتی ہے. میں ڈرائنگس کرتی تھی اور میں لکھتی تھی اور ان کو دکھاتی تھی تو وہ ہمیشہ کہتی تھی تم نے اتنا اچھا لکھا ہے تم نے اتنا اچھا بنایا ہے. پھر انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اس کا کیا کیا. اور مجھے ان کی وہ بات ذہن میں اٹک گئی اللہ کی طرف سے نا.
تو اور واقعی اللہ پوچھیں گے آپ سے جب میں تمہیں کچھ دیا تو تم نے اس کا کیا کیا. کیا کیا، تو بالکل صحیح تو بات. ہمیں اس کو بہت اللہ نے دھیان ایک سے ہنر اور ایک ٹیلنٹ اور ایک اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں تو پھر اس نے اللہ کی راہ کے لیے اور اللہ ہی کے لیے آپ نے جیسے آپ نے بھی ایگزامپلس دکھائیں ہاں جی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو اللہ تو بالکل پوچھے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل ہاں جی. اچھا آپ اس بات کو اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایگزامپلس اسلامک ہسٹری سے ملتی ہیں جو کریٹیوٹی کی ہوں اور ود ان دا لمٹس آف دین بھی ہوں. اور ہم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ شاید ہمارے جو سیٹ ایگزامپلس ہیں وہ ہے ہی ویسٹ. ہاں ہم نے جی اپنے دین کو تو کبھی اور اپنی ہسٹری کو تو کبھی چھانا ہی نہیں ہے. آپ نے کچھ ایسی آپ کو ملی کچھ ایسی ایگزامپلس چیزیں؟ جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وائی ہماری کیوں ہمارا رول ماڈل بیسٹ ہے کیونکہ ویسے سسٹم سپر پاور ہے. دیر واز اے ٹائم وین اسلام واز اے سپر پاور. اسلامک کنٹریز جو ہے نا وہ سپر پاور تھے اور جب وہ سپر پاور تھے تو ان کا آرٹ فروغ کیا جاتا تھا. مجھے یاد ہے ہم آرٹ ہسٹری پڑھ رہے تھے تو جو مڈل ایجز تھے نا اس میں تو اسلام کو بڑا بول بالا تھا کہ اس کی آرٹ کی کیا شان تھی, اس کی جو ہے نا آرکیٹیکچر, اور ہر پوری دنیا میں کہتے تھے کہ ان طرح کے لوگ تو ہیں ہی نہیں. آف کورس اس ٹائم ہمارا عروج کا دور تھا. تو لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ جائیں اسپین میں جائیں تو ابھی تک ان کے میت جو آرکیٹیکچر ابھی تک موجود ہے. جو ہے ٹرکی میں آپ جائیں تو ادھر جو اتنے پرانے آرکیٹیکچر. اس کے علاوہ جو کیلیگرافی ہے آج تک اسلامی کیلیگرافی کو سب سے عروج پہ مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹکر کی کیلیگرافی نہیں ہے. اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہیں کہ آرٹ کا ہمیں کیا ملتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہمیں اس سے اتنے زیادہ شاید نہیں ملتے ہوں گے کیونکہ وہ کا بڑا غربت کا دور تھا. لیکن کچھ ملتے ہیں ہمیں. جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پوئٹ تھے, وہ دا پوئٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی شاعری ایسی تھی کہ اب مجھے ایگزیکٹلی الفاظ یاد ہیں حدیث کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک تم بولتے رہو گے تمہارے ساتھ جبریل مدد کرتے رہیں گے. ایسی کوئی بات تھی. ہاں جی, ان کو سید الشعراء بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. اور وہ اپنی شاعری کو اس طرح یوز کرتے تھے کہ جب وہ قریش گندی غلط باتیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف تو وہ اپنی شاعری سے وہ الفاظ کو اتنا خوبصورت بنا کے ان پہ واپس پلٹتے تھے اور اسلام کی جو ہے نا اچھائیوں کو اجاگر کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا کچھ الفاظ میں جادو ہوتا ہے. تو مطلب لٹریچر اور یہ جو رائٹنگ ہے اور یہ جو پوئٹری ہے اس کا بہت اثر ہے. جس طرح آرٹ کا ہوتا ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. یہ بھی بلکہ آرٹ کا پارٹ ہی ہے پوئٹری جو ہے تو جی. تو حسان بن ثابت کے بارے میں بہت ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز سو گڈ ایٹ دس. اس کے علاوہ کعب بن ابی بن پتہ نہیں کعب بن مالک تھے شاید, وہ بھی ایک پوئٹ تھے. عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. اور جو خنسا جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اپنے بیٹے سارے شہید ہو گئے, وہ بھی شاعرہ تھیں. اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک ملتا ہے کہ غالباً ایک آدمی تھا جو پینٹنگ کرتا تھا اپنی نا اس کے لیے لیونگ کے لیے, وہ کماتا ہی وہی تھا لیکن وہ شکلیں بناتا تھا. تو پھر شاید اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا یا اللہ کے رسول کے صحابی نے اس کو منع کیا کہ تم ایسا کرو, تم کرو یہی کام لیکن تم نا بس شکلیں لائیو چیزیں نہ بنایا کرو, تم آبجیکٹس طرح بنا لیا کرو. تو اس کو کہیں دبایا نہیں کیا, اس کو بس حلال کر کے جو ہے نا کہ اللہ کے حدود کے اندر رہ کے کرنے کے کام کیے ہیں. صحیح. اچھا ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم آ جاتے ہیں ماشاء اللہ اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری. پہلے تو ابھی ہم آتے ہیں کہ ہمارے بچے جب یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ریسٹرکشنز ہیں آپ کا ایک کرائٹیریا ہے ان کا. اب بچے اگر پڑھ بھی رہے ہیں جیسے آپ نے شروع میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ جب کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو لیے ریسٹرکشن ہے, مطلب پارٹ آف دیئر کریکولم ہے, اس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتے. ایسی سچویشنز میں بچے کیا کریں کہ جب نہیں بھی چاہتے کرنا بھی ہے, واٹ ان بٹوین دا وے بیچ کا راستہ کیا اپنا سکتے ہیں وہ؟ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن اینڈ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن. کچھ انسٹیٹیوشنس بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں, وہ زیادہ آپ کو لیوے نہیں دیتے اپنا نا وہ کرنے کے لیے. لیکن کچھ انسٹیٹیوشنس میں کافی آپ کو گیپ مل جاتا ہے کہ آپ نا کچھ بھی منمانی کر سکو. لیکن آرٹ کی انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے کیونکہ آرٹ خود ایک لبرل پلیٹ فارم ہے, تو اس میں عام طور پہ یو کین فائنڈ اے لاٹ آف لوپ ہولس. اچھا کیونکہ کچھ جہاں پہ نقصان ہوتا ہے وہاں پہ فائدے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل اگر آپ کو کیونکہ آف کورس آپ کو اسائنمنٹس مل رہی ہیں, آپ کو ایسا ماحول مل رہا ہے جہاں پہ آپ نے یہ کام سیکھنا ہے, فرسٹ آف آل اس میں یہ ہوتی ہے آپ کو کلیئرٹی بہت ضروری ہے آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا جو لوگ مار کھاتے ہیں نا جہاں پہ وہ خود کلیئر نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اگین اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے دین کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. آپ کو ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے اگر نہیں بھی پڑھا تو ایٹ لیسٹ اپنے آرٹ کے بارے میں تو نالج دے کے جائیں نا کہ ابھی کام کس طرح کرنا ہے یا نہیں کرنا. فرسٹ آف آل کلیئرٹی بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام فلاں کام نہیں کرنا اور فلاں کام میں کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے,
فرسٹ آف آل کلیئرٹی ضروری ہے. سیکنڈلی ایک اپروچ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے اس لڑکی نے لی جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا, جس نے آپ کو فوراً کہہ دیا میں تو شکلیں نہیں بناؤں گی, جو بھی آپ نے کرنا کر لیں. تو یہ بھی اپروچ کی جا سکتی ہے. اللہ کا شکر ہے تو اسلامی ملک, اس میں لوگ ایک حد سے زیادہ کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ نہیں تم نہیں کرو گی تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. ان کو بھی تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, تو اتنا مطلب ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ زیادہ آپ کو دھڑلے سے جواب نہیں دیں گے اس معاملے میں, بہانے بنا دیں گے یہ وہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں اس طرح کے اسائنمنٹس, کیونکہ اور بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں جیسے اسٹل لائف ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاس ہو سکتے ہو بغیر ان چیزوں کو بنائے ہوئے, تو پھر آپ نہ بنائیں, وہ والی بنا لیں. کیونکہ ہماری ملٹیپل اسائنمنٹس ہوتی ہیں نا, جیسے فار چوائس ایگزامپل ہوتی ہے, چوائس نہیں ہوتی, لیکن وہ اسائنمنٹس میں جیسے آپ کو ہوتا ہے نا 100 مارکس کی, اگر آپ کو بس آپ نے وہ آپ کے گریڈس ہیں, تو اس میں سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ 40 مارکس کو نکال دو ان اسائنمنٹس میں, تو آپ کو دوسری والی وہ کفایت کر جائیں گی. تو اس طرح کو کچھ دیکھ لیں, اپنے گریڈس پہ کمپرومائز کر لیں, تھوڑا سا گریڈس پہ کمپرومائز کر لیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اور ٹیچرس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ اچھا ہے کون سا اچھا نہیں ہے, وہ بھی آپ کو اکثر ویسے کوآپریٹ کرتے ہیں, ٹیچرس کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. ایون the ones who bullied me, even they cooperated somehow, کسی حد تک وہ بھی کوآپریٹ کرتے تھے. once they know, you know, آپ کا وہ جان جاتے ہیں کہ یہ بچہ اس حد تک ہے, اور پھر وہ خود ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف ہوتا ہی ہے. مسلمان جو ہے بالکل وہی دھڑلے سے کہہ تو نہیں سکتے نا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, ضرور کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو ایک یہ بات ہوتی ہے. اور تیسری بات, اگر آپ کے پاس کوئی وے نہیں ہے نا, آپ کسی چیز کو اوائڈ کرو. مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا کہ میں کچھ اسائنمنٹس نہیں اوائڈ کر سکتی تھی, بالکل نہیں کر سکتی تھی. کچھ ٹیچرس وہ اسٹرکٹ تھے یا اڑ جاتے تھے کہ نہیں کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, یہ اس کے مارکس بہت زیادہ ہیں. تو اس میں کیا کرتی تھی, میں بنا کے نا چیک کرا کے پھاڑ دیتی تھی. اوکے صحیح, چلیں یہ بھی ایک اچھی ہاں آئیڈیا یہ ہے. بھی اچھی بات ہے. تو مجھے یاد ہے میری فرینڈ مجھے کہتی تھی کہ کیا فائدہ, بنا دو تم نے لیا نا, لکھا جائے گا. میں نے کہا یہ بھی لکھا جائے گا کہ پھاڑ دیا. صحیح بات, اللہ کی ذات جاننے ہاں والی جی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو بتاؤں اس میں ایک بہت ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور نہیں, دو باتیں ہوتی ہیں بلکہ نا. دیکھیں آرٹ آپ کیوں کر رہے ہیں, فرسٹ آف آل اپنے مزے کے لیے کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. میرے پاس تو ریزن تھی, میں نے دین کے لیے کچھ کرنا تھا, وہ ایک بہت بڑا مقصد تھا, تو شاید اللہ کو وہی پسند آ گیا. تو اگر آپ بس اس لیے کریں نا کہ بس نہیں مجھے اچھا لگتا ہے میں نے کیریئر میں, تو تھوڑا سا آپ سوچیں اس بارے میں کہ آپ نے ضرور اتنا رسک اس لیے لینا ہے کیونکہ بس آپ مزہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کچھ اور کر لیں, سائڈ میں اس کو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ آرٹسٹ تو رہیں گے. تو میں جب میرے سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم آرٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں, تو میں ان سے کہتی ہوں دیکھو اگر اللہ کا کچھ کرنا ہے تو چلی جاؤ, نہیں کرنا تو پھر نہ رسک لو اتنا بڑا, کیونکہ اکثر لوگ نہیں سہ پاتے پریشر کو. پریشر بھی نہیں سہ پاتے, اور شاید اپنے آپ کو اتنی باؤنڈریز میں رکھ بھی نہیں پاتے. اور بڑے میں جیسے بتایا ان کو نالج بھی نہیں ہوتا نا دین کا, تو پھر وہ نہیں رہ پاتے. اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ کے لیے کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ سے دعا کیے کریں, اور نا کوشش اپنی حد تک پرسنل حد تک کریں, کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, یہ جو اللہ سے ڈر کے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دے گا. تو اگر آپ واقعی اللہ سے ڈر کے کام کریں تو پھر اللہ آپ کو خود ہاتھ پکڑ لے گا. یہ بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ, زبردست, بہت اچھی بات ہے. اچھا حالا, اب اگلا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح کے ساتھ, ہمارا آپ نے جیسے ہم نے بتایا کہ ہمیں ہمارے ہسٹری میں اتنا زبردست ملتا ہے, ایگزامپلس ہیں ہماری ایک اتنی گرینڈ ایک آرٹ کی, تو ہم لوگ آپ اس آرٹ کو کس طرح کے ساتھ ریوائیو کر سکتے ہیں اپنی اسپرچولی سیٹسفیکشن کے لیے بھی, اور ڈیفینیٹلی اپنی کریٹیوٹی کو بھی انٹیکٹ رکھنے کے لیے؟ ہم اسلامک آرٹ کو کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں. اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا فرسٹ آف آل اگین میں اس بات پہ ایمفسائز انف نہیں کر سکتی, دین کا نالج لیجیے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ اسلام کیا کہتا ہے, تو آپ اسلام کے لیے کیسے کچھ کر سکتے ہیں, کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اللہ کیا آپ سے چاہتا ہے. جب آپ کو دین کا مزاج سمجھ آ جائے گا نا, پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو پہچانتے ہی ہیں کہ جو ہمارے پاس آرٹ سارا آ رہا ہے اس کے جو اگین رول ماڈل ہے ویسٹ ہے, آپ اس کو ماڈیفائی کریں. اب یہ کام مشکل ہے, کیونکہ واقعی بہت مشکل ہے ایک پوری چیز کو ری ڈیفائن کرنا, لیکن اگر آپ کر گئے نا تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ پھر اپنی ویلیوز پہ اسٹک کریں گے, اور پھر ادرس ول فالو یور ایگزامپل. اگر آپ ایک چیز کر دیں گے نا, جیسے ایک سسٹم آپ بنا لیتے ہیں, پھر دوسروں کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو فالو کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ایمفیسس ہونا چاہیے, وی شوڈ ہیو اسلامک آرٹسٹ, کیونکہ نیڈ آف دی آور ہے. اب جیسے فلسطین کا معاملہ یہ پچھلے دنوں گزرا ہے, جب یہ شروع ہوا تھا سارا, تو مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نیریٹو چینج کرنا ہے. مطلب جو مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آئی کہ کیا فائدہ اس نیریٹو چینج کرنے, ہم نے فلسطینی آواز کو بلند کرنا ہے, ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تو مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آئی, لیکن آج جب وہ واقعی پوری دنیا بول رہی ہے اور اس کو واقعی فلسطین نظر آ رہا ہے, پہلے تو نظر بھی نہیں آتا تھا نا کہ ادھر جو بھی ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سارا انہوں نے جھوٹ کے اندر اس کو ڈھکا ہوتا تھا, لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے, نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم نا ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں, ان کو پہلے ٹرین کریں, ان کو اسلامک نالج دیں, اور ان کو سامنے لے کے آئیں سسٹم کے تحت جو کچھ کریں. ہمیں سپر مین بیٹ مین نہیں چاہیے, ہمیں ایسی کہانیاں چاہیے اور ایسے رول ماڈلس چاہیے جو ہمارے بچے دیکھیں اور ان کو دین کی سمجھ ہو.
تو جو ہے بالکل نا یہ کچھ اسٹیپس ہیں. اور لیونگ ان اسلامک کنٹری الحمدللہ آئی تھنک وی کین ہیو اے لاٹ آف ریسورسز. ایک تو ہمیں لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں, اور آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ سسٹم بنا لو نا ایک چیز کا محنت کر کے, تو گورنمنٹ بھی آپ کی ہیلپ کر لیتی ہے. بالکل. دیکھیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوچ کی ضرورت ہے, کیونکہ پہلے سوچ تھی ہی نہیں. اب یہ سوچ اگر آ رہی ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, پھر پروموٹ کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں گے, اللہ کی مدد مانگیں گے, تو ڈیفینیٹلی کمی کیا ہے اس میں, انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں. جب اتنا بہت کچھ کر رہے ہیں, وائی ناٹ دس, انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اب آپ سے ہم کنکلوژن کی طرف انشاءاللہ جاتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایڈوائس آپ ینگ جو ہے ہمارے ینگسٹرز ان کو دیں گی کہ وہ اپنا آرٹسٹک ڈریم بھی پورا کریں, اپنی اسلامک ویلیوز بھی انٹیکٹ رکھیں؟ تو تھوڑی ایڈوائس دیجیے, انشاءاللہ پھر اس کو ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوگا, فرسٹ آف آل آئی وڈ گیو 3 tips for anyone who is struggling between getting their artistic dreams but at the same time they want to be a good Muslim. تو اس میں 3 باتیں ہوں گی. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آف کورس گیٹ اسلامک نالج, اور نہ اس شعور سے رہیں کہ میں نے اس دنیا میں جینا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آرٹ. آپ نے اس دنیا میں جینا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیوں ہو, اس کا مقصد کیا ہے. اور جب آپ کو دین کی سمجھ ہو جاتی ہے نا, اور امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اگر آپ کو دین کی سمجھ آ جائے نا, تو انشاءاللہ پھر اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ یو ڈو دیٹ. سیکنڈلی بات یہ ہوتی ہے کہ نا اپنے لیے گول سیٹ کریں. اپنا گول میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ صرف آرٹسٹ کے لیے نہیں, یہ ہر انسان کے لیے گول ہونا چاہیے کہ میرا جو مقصد جو میں دنیا میں کام کر رہا ہوں, آپ کی ڈگری 4 سالوں کی, آپ کا کریئر کتنے سالوں پہ مبنی ہے, وہ صرف دنیا کے لیے ہے, پھر تو دنیا میں آپ کو اس کو مل جائے گا. اس کا کوئی گریٹر پرپس ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آرٹسٹ اف یو گونا ٹیک سچ اے بگ اسٹیپ, آپ اتنی محنت کر رہے ہو, آپ اتنے رسکس لے رہے ہو, آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو, تو وہ کسی مقصد کے لیے تو ہونا چاہیے نا. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سیٹسفائنگ یور وانٹ ٹو ڈو آرٹ, اباؤٹ یور پیشن. وہ تو پھر بہت فکر ہو جاتا ہے. تو کوئی مقصد ایسا ڈھونڈیں جو اللہ کو خوش کرے, اور آف کورس جو اللہ کو راضی کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ جھنا لگ جاتا ہے. تو اپنے لیے کوئی اچھا مقصد ڈھونڈیں جو صرف اس دنیا میں کام نہ آئے بلکہ آخرت میں بھی کام آئے, اور جو مسلمانوں کی مدد کرے اور دنیا میں ہر بندے کی مدد کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آرٹ میں جاؤ تو بی ایکسیپشنل, بی کریٹو, بی گڈ. آپ کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے, آپ کے پاس کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اور آپ یہ نہ سمجھو کہ بس کیونکہ اللہ نے 2-3 لمٹس ڈال دی ہیں اس کے اندر تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. ہرگز ایسی بات نہیں. اگر کوئی کر سکتا تو آپ کر سکتے ہو. یو آر دی اونلی ون ہو کین بریک دوز باؤنڈ اینڈ یو کین ٹیک اٹ فارورڈ ان اے حلال وے. تو دیز 3 ٹپس آر دیئر. بالکل. چلیں الحمدللہ اب اس بات کو ایک لاسٹ چیز کے ساتھ کنکلیوڈ کرتے ہیں. حالانکہ بہت اچھی ڈسکشن بھی رہی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ کون سی ایسی کے ریڈ لائنس ہیں جو کہ ایک آرٹسٹ مسٹ ناٹ کراس, جس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلامک پرسپیکٹو میں کون سی ایسی چیزیں؟ ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو دین یو نیڈ ٹو نو سم تھنگس, جو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. تو فرسٹ ون از کہ ڈو ناٹ ڈرا فیسز کو کٹ کرتے ہیں. آئی نو یو لائک اٹ, مجھے خود بہت پسند تھا بارڈرز میں آنکھیں بنانا, بڑا دل چاہتا تھا کہ ناک بناؤ, اینگلس نہیں, جسٹ کٹ اٹ. آپ نے نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا, اپنی کراس لگا دیں بس. اللہ کو نہیں پسند پھر آپ کو بھی, جب آپ کریں گے پھر آپ کو بھی پسند نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی کام کریں نا, کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں, آرٹ بنا رہے ہیں, اس میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس نہ یوز کیجیے, ٹھیک ہے نا. میوزک کے بغیر بھی کام بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی کوئی مووی ہے, کوئی ویڈیو ہے جس میں آپ آرٹسٹ پلے کر رہے ہیں, یا آپ نے کوئی آپ کو پروجیکٹ ملا ہے جس میں آپ نے ویڈیو والا بنانی ہے, اس میں میوزک ہٹا دیں بالکل بھی. تو اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنانی, اسپیشلی ہیومن فگرس کے اندر جو آتی ہے, جس میں نیوڈیٹی ہو یا پرومسکیوٹی ہو, جس میں انسان کے جسم کو اس طرح سے دکھایا جا رہا ہو جو بہت ولگر ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب چہرہ تو چھوڑ دیا, لیکن باقی کے جسم کو جیسے مرضی یہ چیز نہیں کر سکتے, اس میں بھی لمٹس ہیں آپ کی, بہت زیادہ لمٹس ہیں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹرن آرٹسٹ میں جو لوگ پورٹریچر وغیرہ کرتے ہیں, وہ تو کرتے ہی ہیومن باڈی پہ ہیں, اللہ معاف کرو, ان کی اتنی غلط قسم کی وہ ہوتی ہیں پکچرز ہوتی ہیں, وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. تو آپ نے تھوڑا سا بھی نہیں کرنا, اسپیشلی اگر آپ ایک عورت کا فگر بنا رہے ہیں یا ہیومن وومن کا بنا رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ وہ کس طرح سے اس کو بنا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جو اللہ نہیں چاہتے کہ آپ ظاہر کریں, ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ڈو ناٹ پروموٹ اینی تھنگس ان اسپیچ, ان ڈرائنگس اور ایکشنز اور میڈیا جو اسلام کے خلاف بات کرے, کیونکہ اینٹی اسلامک تھنگس ہوتی ہیں. کچھ لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں, کچھ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں اینٹی اسلام پروپیگنڈا کے لیے. تو آپ کے آرٹ میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو اسلام کو کہیں بھی جگہ برا کہہ رہی ہو, وہ حرام ہے سراسر, ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی جو باؤنڈریز آپ نے سیٹ کر لی ہیں, کچھ 2 دن بتا دیں, ان کو آپ نے کراس نہیں کرنا. اور جو ہے نا بس یہ یاد رکھیں کہ
اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے لیکن لمٹس کے لمٹس اندر. میں رہنا ہاں جی. ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا حالہ. اتنی اچھی انٹرسٹنگ ہماری اور اتنی انفارمیٹیو ڈسکشن. ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی, کلیئرفیکیشنس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. آج کا ایک بہت پروڈکٹیو ایپیسوڈ ہمارا رہا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا اور اتنی اچھی باتیں بھی بتائیں. جزاک اللہ خیر. آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کا بھی, اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سمجھا اور سیکھا بھی ہوگا. صرف ایک کمی اس چیز کی ہوتی ہے ہمارے اندر ڈٹرمینیشن کی. اگر ہم بہت بہت بڑے کام ڈٹرمن ہو کے کر لیتے ہیں تو اللہ کی خاطر ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو روک کیوں نہیں سکتے. کہ اگر ہم ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے اس کے رب کی ذات کو خوش کرنا ہے, اپنے نفس کو خوش کرنے سے زیادہ اپنے رب کی ذات کی خوشی ہمارے لیے عزیز ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی کامیابیاں تو ہمارے سامنے ہوں گی, آخرت کی بھی کامیابیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسٹے ٹیون ود حبل اللہ انشاءاللہ. السلام علیکم.